یہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ چھوڑے میرے بلاؤز کو۔ نین تارا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، ورنہ وہ جنونی انسان تو اس کا بلاؤز ہی پھاڑ دیتا۔ چلو اٹھو اور ابھی میرے بیٹے کو فیڈ کرواؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ ارباز جعفر نے لہو رنگ آنکھوں سے نین تارا کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی، اسے ارباز سے پہلے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ کہنے لگا، چلو جلدی کرو، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ وہ اسے یوں روتا دیکھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا کر گزرے گا۔ نین تارا کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو ارباز، دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیسے اس کو فیڈ کروا سکتی ہوں؟ میں کنواری ہوں، فیضان کو فیڈ نہیں کروا سکتی۔ ارباز کہنے لگا کہ ایسے کیسے نہیں کروا سکتی جب اپنی بہن کی جگہ لے سکتی ہو؟ یہاں اپنی بہن کی جگہ سہاگ رات کی سیج سجا سکتی ہو تو میرے بچے کو ماں بن کر فیڈ کروا سکتی ہو۔ جلدی کرو، کھولو اپنے بلاؤز کے بٹن، میں فیضان کو لے کر آ رہا ہوں، اسے میرے سامنے تم فیڈ کرواؤ گی اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ اپنی بھوک نہیں مٹاتا۔ یہ سن کر نین تارا کی جان نکلی تھی۔ ایک تو وہ شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن اپنے بھانجے کی خاطر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی تو اس کے آنسو تک خشک نہیں ہوئے تھے اور ارباز کی باتیں نین تارا کے ہوش اڑا کر رکھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارباز سے کیسے بات کرے۔ وہ تو ابھی اس رشتے کو ہی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی، قبول نہیں کر پا رہی تھی جو اچانک اس پر تھوپ دیا گیا تھا۔ اور اس پر ارباز کی باتیں، وہ باہر جا چکا تھا، کچھ ہی دیر میں فیضان کو لے آیا جسے نین تارا نے ابھی فیڈر پلا کے سلایا تھا۔ وہ فیضان کے کمرے میں ہی لیٹ گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ کپڑے تبدیل کر کے اس کے ساتھ ہی سو جائے، کیونکہ شادی تو اس نے اپنے بھانجے کو سنبھالنے کے لیے کی تھی، ارباز کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے نہیں۔ مگر اس افتاد کی کہاں خبر تھی کہ جیسے ہی اسے سلا کر آئے گی، ایک بار پھر وہ جا کر رونا شروع ہو جائے گا۔ اسے شروع سے ارباز سے ڈر لگتا تھا، تب سے جب وہ اس کی بڑی بہن روبینہ کا شوہر تھا۔ وہ شروع سے ہی غصے کا تیز تھا، اس لیے نین تارا تو اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی اور اب ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں پھنس چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ارباز فیضان کو کمرے میں لے کر آیا تو وہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور لا کر اس نے نین تارا کی گود میں بٹھا دیا۔ کہنے لگا، کھولو اپنے بٹن، میرے سامنے تم میرے بچے کو فیڈ کرواؤ گی؟ تم نے کیسے اسے بھوکا سلا دیا؟ نین تارا کا رنگ اڑ کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، تم اتارو گی اب یا میں اتاروں؟ یہ کہہ کر اس نے اس کی عروسی چولی کے آگے بند ہوئے بٹن کو کھولنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرم ہے یا نہیں آپ میں؟ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے چھونا بند کریں۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے وہ ارباز کو خود سے دور رکھے۔ چولی کے سامنے کے بٹن کھل چکے تھے، اس کی رعنائیاں اندر سے چھلکنے لگی تھی۔ نین تارا نے فیضان کو بیڈ پر لٹا دیا، وہ رونے لگا تھا۔ وہ اپنا آپ ارباز سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے بچے کو بیڈ پر لٹا دیا، اسے رلا رہی ہو؟ تب تک وہ اس کے بلاؤز کے سارے بٹن کھول چکا تھا۔ نین تارا نے بمشکل اس سے اپنا آپ چھڑوا کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ اس کی گوری رنگت اور اس کی رعنائیاں دیکھ کر ارباز تو کچھ دیر ششدر سا رہ گیا، لیکن تب تک نین تارا کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ ارباز نے جب اسے کمرے سے بھاگتے دیکھا تو اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن وہ دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی، بری طرح سے رو رہی تھی، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارباز کے ناخنوں سے اس کے سینے پر کرونچی پڑ چکی تھی، وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ جب بری طرح سے دروازہ دھڑ دھڑایا کیا، دروازہ کھولو نین تارا، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، میرا بچہ رو رہا ہے۔ جس طرح سے شیر کی طرح وہ دھاڑا تھا، نین تارا کی جان نکلی تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے بنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کر رونے لگی، جانتی تھی کہ ارباز اس کا کیا حال کرے گا۔ ابھی وہ رو رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا۔ اس نے لاک ٹھیک سے تو لگایا تھا، مگر شاید مکمل لاک کرنا بھول چکی تھی۔ اس باڈی بلڈر کے سامنے یہ دروازہ کیا ہی اہمیت رکھتا تھا۔ ارباز بڑے غصے سے اندر داخل ہوا۔ نین تارا اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے لگی۔
کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو تم شاید میرے غصے سے واقف نہیں ہو، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ نین تارا ڈر کر کہنے لگی، ماں مجھے شرم آتی ہے۔ ارباز کہنے لگا، آج میں تمہاری ساری شرم اتار کے رکھ دوں گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا، بیڈ پر پٹکا تھا، فیضان کو اس کی گود میں لٹا کر کہنے لگا، فیڈ کرواؤ اسے۔ جب پھر بھی نین تارا ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو اوپر کی جانب پن اپ کیا اور خود فیضان کو نین تارا کی دھڑکنوں کے قریب کر کے اسے نین تارا کی بہن روبینہ کی شادی ارباز سے ہوئی تھی، اور یہ شادی ارباز کی پسند کی تھی۔ اس نے روبینہ کو کسی شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت میں جنون کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ اول تو وہ کبھی روبینہ کو میکے آنے ہی نہیں دیتا تھا، کبھی وہ میکے آ بھی جاتی تو رات کو اسے لینے آ جاتا، کہتا رات تمہارے بغیر نہیں کٹتی۔ نین تارا منہ بسور کر کہنے لگی کہ اچھا، ایسا بھی کیا کرتے ہیں آپ دونوں رات کو جو آپ کے بغیر ان کی رات نہیں کٹتی؟ معصوم شرارت سے ویسی بات بولی جایا کرتی تھی جب روبینہ مسکرا کر اس کے سر پر پیار سے چپت مار کر کہنے لگی کہ چھوٹی ہو چھوٹی رہو، چند سالوں بعد جب تمہاری شادی ہوگی نا، پھر دیکھنا تمہارا شوہر بھی تمہیں میکے قدم نہیں رکھنے دے گا۔ یہ شوہر لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، نئی نئی شادی ہو جائے تو بیوی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں، اور دھیرے دھیرے جب وقت گزر جائے تو وہی انہیں فضول سامان لگنے لگتی ہے۔ روبینہ واقعات اور حالات آس پاس دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کر چکی تھی کہ کہیں ایک روز جس قدر محبت اس سے ارباز کرتا ہے، ایک روز وہ بدل ہی نہ جائے۔ مگر فوراً سے وہ اپنی بہن کی باہوں میں باہیں ڈال کر کہنے لگی کہ ارے ارے، جس قدر پیار آپ کا شوہر آپ سے کرتا ہے نا، ارے میں تو کہتی ہوں کہ 7 جنموں تک وہ صرف آپ سے ہی محبت کریں گے۔ بھلا آپ جیسی پیاری سی وائف کے علاوہ ان کے وہم و گمان میں کوئی اور آ بھی سکتی ہے کیا؟ آپ کو وہ نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اپنی بہن کے گال پر ہاتھ پھیر کر اس سے بولی تھی جب اس کی نظر بے ساختہ گردن پر گئی جہاں پر لو ورڈ کا نشان ابھی بھی موجود تھا۔ اگلے پل کہنے لگی، او ہو، دیکھیں بھلے میں چھوٹی ہوں، لیکن جس طرح کے نشان آپ کی گردن پر پڑے ہوئے ہیں نا، دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ کھڑوس ہر وقت غصے میں رہنے والے ہمارے ارباز بھائی ہے بہت رومانٹک۔ یہ کہہ کر وہ بھاگی تھی اور روبینہ تو بس شرم کے مارے اپنی گردن چھپاتی رہ گئی۔ جب بھی نین تارا روبینہ کو دیکھتی تو یہی شکوہ کرتی کہ اپنے میکے رہنے نہیں آتی۔ میں کیا کروں، ارباز غصے کے بہت تیز ہے، کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا میکے میں رہنا پسند نہیں ہے، شادی کے بعد تو بس شوہر کی مرضی چلتی ہے، لڑکی کی اپنی مرضی تھوڑی چلتی ہے۔ وہ نین تارا کو بہت پیار سے سمجھا رہی تھی۔ روبینہ اور نین تارا بس 2 ہی بہنیں تھی۔ نین تارا 6 سال چھوٹی تھی۔ ایک بار ضد کرنے لگی کہ آپ رات کو یہیں رک جائیں، میں ارباز بھائی سے بات کر لیتی ہوں۔ روبینہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے نا وہ غصے کا کتنا تیز ہے، جب انہوں نے یہاں آنا ہوتا ہے تو میرے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ کہیں ان کے کھانے میں یا خدمت میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ تم جانتی ہو نا میں امی کے ساتھ مل کر کتنی چیزیں تیار کرتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ تم ان سے بات کرو اور انہیں غصہ آ جائے۔ ان کا غصہ ناک پر ہوتا ہے۔ بہرحال نین تارا کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ وہ بہت اٹیچ تھی، لیکن شادی کے بعد تو جیسے اس کی بہن اس کو میسر ہی نہیں آتی تھی۔ مہینے بعد آتی تھی اور بس پورا دن ایسے ہی گزر جاتا تھا، باتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ رات کو اس کا بہنوئی آ کر اس کی بہن کو لے جاتا۔ ایک بار روبینہ کا فون آیا اور اس نے اپنی والدہ خالدہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر خالدہ بیگم بہت خوش ہوئیں، کہنے لگی، امی یوں تو گھر میں ہر کام کے لیے ملازمہ ہے، لیکن رات رکنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہی۔ آپ نین تارا سے کہیں اب تو ویسے بھی اس کی کالج کی چھٹیاں ہیں، کچھ دن میرے پاس آ کر رہ لے۔ نین تارا اپنی بہن کے گھر رہنے چلی گئی۔ ایک بار اس کی الماری سیٹ کر رہی تھی تو اس کے کپڑے دیکھ کر کہنے لگی، آپ ہی آپ کے بری کے جوڑے تو بہت اچھے ہیں۔ روبینہ کہنے لگی، ہاں اگر تمہیں پسند ہے تو پہن لو۔ کہنے لگی، سچی میں پہن لوں؟ آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگی، نہیں، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟
نین تارا نے اپنی بہن روبینہ کا ایک بہت خوبصورت کڑھائی والا جوڑا پہن لیا۔ روبینہ کہنے لگی، نین تارا، تمہارے بھائی آنے والے ہیں، ایسا کرو تازی روٹی بنا دو، وہ گرم گرم روٹی ہی پسند کرتے ہیں۔ مجھے تو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا بتا کر میری جان عذاب میں ڈال دی، ورنہ یہ چھوٹے موٹے کام میں خود کر لیتی تھی۔ نین تارا کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں بنا لیتی ہوں۔ وہ روٹی بنا رہی تھی اور ارباز خود ہی دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کچن تھا۔ نین تارا کی اس کی جانب پیٹھ تھی، کپڑے اس نے روبینہ کے پہن رکھے تھے، اس لیے دھیرے دھیرے چلتا ہوا ارباز کچن میں آ گیا اور پیچھے سے ہی نین تارا کو اپنے حصار میں لے کر اس کی گردن پر ہلکا سا دانت کاٹا تھا۔ نین تارا کی تو جیسے جان نکلی، کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نین تارا کی آواز سن کے وہ بری طرح سے پیچھے ہٹا تھا۔ جب نین تارا نے پلٹ کر دیکھا، وہ تو اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم نے روبینہ کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اس سے بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا، آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کے کپڑے پہنے تو دیکھنا کیا کرتا ہوں تمہارا حال، بدتمیز لڑکی۔ نین تارا بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد سے تو نین تارا کو ارباز سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ جلد ہی واپس اپنے گھر چلی گئی اور جب بھی ارباز آتا تو ڈر کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اس نے روبینہ سے کبھی بھی کچھ نہیں کہا، نہ کچھ بتایا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ روبینہ کی جب ڈیلیوری ہوئی تو سی سیکشن سے ہوئی تھی اور آپریشن کے دوران لیڈی ڈاکٹر نے کیمیکل سے بھری ہوئی روئی انجانے میں اس کے پیٹ پر ہی رکھی رہنے دی اور اس کے سٹیچز لگا دیے۔ جب روبینہ نے بیٹے کو جنم دیا اور 2 دن بعد گھر گئی تو اس کا ہلکا ہلکا اپنے سٹیچز میں درد محسوس ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ درد بڑھنے لگا۔ کبھی کبھی اتنی شدت اختیار کر جاتا کہ وہ تڑپنے لگتی۔ ارباز اسے فوراً سے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر جیسے ہی اس کا الٹرا ساؤنڈ کر چکی تھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن وہ یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ غلطی اس کی ہے، اس لیے اسے معمولی سا پین کلر دے کر واپس گھر بھیج دیتی تھی۔ 1.5 مہینے بعد اس کا انفیکشن اس قدر بڑھ گیا کہ درد کے مارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ارباز کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کی بیوی مر چکی ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس کو صرف درد تھا اور کئی بار لیڈی ڈاکٹر نے اسے پین کلر لگایا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان کے اندر آپریشن کے ہی دوران ڈاکٹر کی نااہلی سے کچھ رہ گیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کا انفیکشن بڑھ گیا۔ اگر آپ وقت پر کسی اور اچھی ڈاکٹر کو دکھاتے تو وہ آپ کو سچ بتا دیتی تو شاید آپ کی بیوی بچ جاتی۔ یہ سن کر ارباز نے اس لیڈی ڈاکٹر کو بہت باتیں سنائی تھی، بہت برا بھلا کہا تھا، شور مچایا تھا، لیکن اس سب کا فائدہ اسے کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ روبینہ تو مر چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، کسی چھوٹے بچے کی طرح سے رویا تھا۔ اس کا بیٹا نانی کی گود میں رو رہا تھا۔ کبھی خالدہ بیگم اسے بہلانے کی کوشش کرتی تو کبھی نین تارا چھوٹے سے فیضان کو گود میں لے کر چپ کرانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ خود بھی اتنی بڑی نہیں تھی، بس 11ویں جماعت میں تھی، لیکن فیضان تو منہ میں زبان نہیں ڈال رہا تھا، روئے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ چند دن تو ارباز کو بھی کوئی ہوش نہیں رہی تھی، وہ بھی اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ کہتا تھا، گھر جاتا ہوں تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ویسے بھی اس کے والدین حیات نہیں تھے، پہلے چچا کے ساتھ رہتا تھا، شادی ہوئی تو اپنا الگ گھر لے لیا، لیکن اب تنہا گھر میں رہتے ہوئے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ روبینہ کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ روبینہ روبینہ کہتے ہوئے کمروں کے دروازے کھول کر دیکھنے لگتا۔ جب وہ ارباز کو کہیں بھی نظر نہیں آئی تو رونے لگتا۔ بہرحال 1 مہینہ گزر گیا تھا، وہ اپنی فیکٹری جانے لگا، روزانہ خالدہ بیگم کے گھر آتا، تھوڑی دیر فیضان سے پیار کرتا اور چلا جاتا۔ فیضان اب نین تارا کا کچھ عادی ہونے لگا تھا، حالانکہ وہ زیادہ نہیں سنبھالتی تھی، بہت جلدی تنگ آ جاتی تھی، اسے اپنی والدہ کے حوالے کر دیتی تھی، کہتی تھی کہ یہ بہت تنگ کرتا ہے اماں، رات کو یہ سوتا نہیں ہے، مجھے اسے لے کر ٹہلنا پڑتا ہے، اور صبح میں نے کالج بھی جانا ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسے خالدہ بیگم ہی سنبھالتی تھی، لیکن وہ بھی بوڑھی تھی، اس لیے بہت جلدی تھک جاتی تھی۔
ایک بار انہوں نے ارباز سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ فیضان کو گود میں بٹھائے پیار کر رہا تھا۔ جب خالدہ بیگم نے کہا کہ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور نین تارا کالج میں پڑھتی ہے، فیضان کو سنبھالنا ہم دونوں کے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ خالدہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کہیں داماد کو بری نہ لگ جائے، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا، بہت موڈی تھا۔ کہنے لگا تو اب آپ کو میرا بچہ بوجھ لگنے لگا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی میرا یہ مقصد نہیں تھا، میری اپنی سگی بیٹی کا بچہ ہے، میں نانی ہوں اس کی۔ وہ کہنے لگا اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ جتاتی نہیں۔ کہنے لگی بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب بچہ سنبھالا نہیں جاتا، مجھے بھی تو بیٹی کا اتنا بڑا صدمہ ملا ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے میں بھی مر جاؤں گی۔ بس میری کوشش ہے کہ جلد از جلد نین تارا کی شادی کر دوں، وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی سکون سے مر سکوں، میرا تو گھر ہی ویران ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے آنسو صاف کیے تھے۔ ارباز کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ تھی، اس کے بیٹے کی نہیں۔ کبھی اس کی گود میں لیٹے ہوئے فیضان نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ بچوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، چپ کیسے کروایا جاتا ہے، ارباز کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگا کہ ارے بچہ چپ ہو جاؤ۔ ایک دم سے اس کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا، جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ کہنے لگا آنٹی آنٹی پلیز دیکھیں یہ رو کیوں رہا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ وہ روبینہ بھی ایسے روئی تھی جب وہ مرنے والی تھی، وہ بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، دیکھیں کہیں یہ بھی تو اسے بھی تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک دم سے ہذیانی ہو کر وہ سب کچھ بولے جا رہا تھا اور خالدہ بیگم تو ہڑبڑا سی گئیں۔ تبھی کمرے سے نینا نکل کر آئی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں ارباز بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اسے صرف بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ میرے بھانجے کو کچھ ہو۔ وہ اسے سینے سے لگا کر ٹہلنے لگی تھی۔ وہ فوراً سے چپ ہو چکا تھا۔ خالدہ بیگم کہنے لگی کہ یہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے نا، اس لیے جب بعض دفعہ ہضم کرنے میں مشکل ہو تو اس کے پیٹ میں تھوڑا درد اٹھتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نین تارا کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ آپ کو نین تارا کی شادی کی فکر ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی۔ ایسا کریں نین تارا کی شادی مجھ سے کر دیں، آپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور میرے بیٹے کو ماں بھی مل جائے گی۔ ویسے بھی وہ اچھا خاصا کماتا تھا، اچھا گھر تھا۔ خالدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں چند دن میں بتاتی ہوں۔ لیکن جب نین تارا سے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ ارباز سے شادی نہیں کرے گی۔ خالدہ بیگم کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچھا خاصا کماتا ہے، پھر تمہارے بھانجے پر کوئی سوتیلی ماں آئے گی تو پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی، تم ہوگی تو ظاہر ہے تم اسے پیار سے پالو گی۔ وہ کہنے لگی امی مجھے شادی نہیں کرنی، میں بھی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتی، مجھے ابھی پڑھنا ہے اور یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اسے نہیں سنبھال سکتی۔ نین تارا کا مزاج اور تھا، ظاہری سی بات ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی ہوئی تھی اور ہونے والے شوہر کو لے کر اس نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ارباز تو کہیں سے بھی اس کا آئیڈیل نہیں تھا، اسے تو ارباز جیسے لوگ ہی بالکل پسند نہیں تھے۔ بھلا وہ پہلے سے شادی شدہ شخص سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ بھلے ہی وہ اس کے بہن کا شوہر تھا، مگر تھا تو شادی شدہ۔ خالدہ بیگم کی ان دنوں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بیٹی کو مجبور کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تمہارا کیا ہوگا، میں چاہتی ہوں اپنے جیتے جی ہی تمہاری شادی کہیں کر جاؤں۔ لیکن نین تارا نہیں مان رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی خالدہ بیگم کے سینے میں درد ہوا۔ نین تارا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک فیضان اسے پریشان کرتا تھا، دوسرا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے رات کے 3 بجے ارباز کو فون کیا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ وہ بھی جلدی جلدی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آیا تھا۔ خالدہ بیگم کو ہاسپٹل لے گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ نہ تو ان کا آپریشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کے بچنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس لیے خالدہ بیگم کے مجبور کرنے پر نین تارا نے ارباز سے نکاح کر لیا۔
لیکن وہ اپنے گھر پر ہی تھی۔ 2 دن بعد ہی خالدہ بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ تو دوہرے صدمے سے گزر رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی خالدہ بیگم کی تدفین ہوئی تو ارباز اسے کہنے لگا تم میرے گھر چلو۔ وہ ارباز کے گھر پہنچی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ارباز اس کا احساس کرے گا، لیکن ارباز اسے کہنے لگا کمرے میں ایک روسی لباس پڑا ہے، تمہاری بہن کا ہے، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نین تارا کو حیرت ہوئی تھی۔ اس کی ماں کو مرے ہوئے بس 2 دن ہوئے تھے اور بہن کو مرے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا، اور ارباز اسے کہہ رہا تھا کہ وہ دلہن بن کر تیار ہو جائے۔ کہنے لگی ارباز بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دانت کھچکھچاتے ہوئے کہنے لگا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تمہاری تو پہلے ہی مجھ پر نیت خراب تھی، تبھی روبینہ کے کپڑے پہنتی تھی۔ تمہیں شوق تھا نا روبینہ کی جگہ پر آنے کا، اس کے کپڑے پہننے کا، اس کی اترن پہننے کا، تو آج اپنا یہ شوق پورا کرو۔ جاؤ جا کر اس کا عروسی لباس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ لگ رہا تھا کہ اگر وہ تیار نہیں ہوئی تو وہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ نین تارا بری طرح سے ڈر گئی تھی، جلدی سے کمرے میں چلی گئی اور عروسی لباس بھی پہن لیا۔ تیار کیا ہونا تھا، بس ہلکا پھلکا میک اپ کیا، وہ بھی روتے ہوئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ وہ بہت بڑی تو نہیں، نہ ہی اتنی سمجھدار تھی۔ دلہن بن کر بیٹھی، لیکن فیضان کے رونے کی آواز آنے لگی تو جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ دیکھا تو اسے کہیں بھی ارباز نظر نہیں آیا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی، اس کا فیڈر تیار کیا اور فیضان کے کمرے میں آ گئی۔ اسے فیڈر پلا کر وہیں اس کے برابر میں لیٹ گئی تھی، جب رات کی کسی پہر ارباز نے اسے بازو سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا تھا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے، کہیں تم نے تو میری بیوی کو نہیں مارا؟ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور تمہیں شاید ہماری محبت سے جلن تھی۔ میں نے سنا تھا تمہیں اپنی بہن سے باتیں کرتے ہوئے، تم کہہ رہی تھی کہ آپ ہی دعا کریں کہ میرا شوہر بھی ارباز جیسا ہو۔ بتاؤ مجھے۔ تم مجھے دیکھ کر آہیں بھرتی تھی۔ نین تارا نے یوں ہی یہ بات اور روبینہ سے ایک بار کہہ دی تھی، کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ ارباز اس کا بہت خیال رکھتا ہے، تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ ہی دعا کریں کہ میرا شوہر بھی ارباز بھائی جیسا ہو۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ارباز ہی اس کا شوہر بن جائے گا اور اس پر شک کرے گا۔ پھر کہنے لگا میری بیوی بننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ میری بیوی بننے کے ساتھ ساتھ تم میرے بیٹے کی ماں بھی بنو گی، بالکل ویسے ہی جیسے روبینہ بنی تھی۔ تم اسے اپنا فیڈ کرواؤ گی اور میرے سامنے کرواؤ گی۔ یہ سن کر تو نین تارا کا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگی میں کنواری ہوں، میں کیسے فیضان کو فیڈ کروا سکتی ہوں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے؟ پلیز مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں، مجھے بری لگتی ہیں۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں کروں، جب تم اپنی بہن کی جگہ پر بیٹھ سکتی ہو، اس کے کپڑے پہن کر دلہن بن سکتی ہو، تو میرے بچے کی ماں بھی بن سکتی ہو۔ میرا بچہ بھوکا نہیں رہے گا، وہ تم سے اپنی بھوک مٹائے گا، وہ بھی اپنی بھوک مٹائے گا اور میں بھی۔ وہ اس کے بٹن کھولنے لگا، لیکن تبھی نین تارا اپنا آپ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دیوار کے ساتھ لگ کے رونے لگی، لیکن وہ دروازے کا لاک شاید چابی سے کھول چکا تھا۔ جیسے ہی اندر آیا تو نین تارا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگا تمہاری ساری شرم میں آج ہی ختم کر دوں گا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر دھکا دے کر لٹایا تھا۔ فیضان ابھی بھی رو رہا تھا۔ کہنے لگا خود ہی سے فیڈ کرواؤ گی یا میں کرواؤں؟ وہ بیچاری بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فیضان کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ بیڈ پہ رکھا لحاف اس نے خود پر ڈال لیا، لیکن فیضان جب فیڈ کرنے لگا تھا وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، ڈر گئی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بول سکتی تھی، اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ارباز کھڑا ہو کر الماری کے پاس گیا ہے، الماری کا دوسرا پرد زور سے کھول کر اس نے ایک کین نکالا تھا جس پر بیئر لکھا ہوا تھا۔ وہ کین کھول کر وہ 2 گھونٹ میں ہی پی کر خالی کر کے زمین پر پٹک چکا تھا۔ نین تارا کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگا جلدی اس کی بھوک مٹاؤ، پھر تمہاری سہاگ رات بھی میں رنگین بناتا ہوں، اس کے بعد تم میری بھوک مٹاؤ گی۔ جب تک میں سراب نہ ہو جاؤں میں تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں
میری بیوی کی جگہ لینے کا۔ اب شدتیں بھی برداشت کرو جو وہ برداشت کرتی تھی، لیکن وہ تو میری محبت تھی۔ لیکن تم اس کی اترن پہننے والی اور میری ضد کو پورا کرنے کا سامان بنو گی۔ روبینہ سے تو میں محبت سے پیش آتا تھا کیونکہ وہ میری محبت تھی، لیکن تم صرف میرے جنون کا نشانہ بنو گی، میری ضد کو تسکین پہنچاؤ گی۔ فیضان سو چکا تھا۔ بڑی آہستگی سے ارباز نے نینتارا کی گود سے فیضان کو پکڑا اور اس کی کاٹ میں جا کر لٹا دیا۔ اب وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک دم سے ارباز نے جھٹکے سے لحاف پیچھے کیا تھا اور شراب کے نشے میں اس پر گرا تھا۔ وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا، اس کے بچے کچے کپڑوں کو اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بار بار پلیز چھوڑ دے مجھے، پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، یہ کہتی رہی، لیکن وہ جیسے شراب کے نشے میں پاگل ہو چکا تھا۔ اپنا جنون اس کے وجود پر اتار رہا تھا اور جب نشہ بہت زیادہ غالب ہو گیا تو کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ باقی کی رات کمرے میں نینتارا کی سسکیاں گونجتی رہیں، وہ روتی رہی۔ اسے ارباز پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں بہت غلط سوچ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی روبینہ کی جگہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جانے کا بھی سنین آئی تھی۔ صبح فیضان کے رونے کی آواز پر بمشکل اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی، خود بھی ابھی تک سسکیاں لے رہی تھی۔ فیضان کو کمرے سے باہر لے گئی کیونکہ ارباز بے سوچ سو رہا تھا۔ کچن میں آ کر فیضان کو فیڈر بنا کر دیا اور رونے لگی، پھر اسے بیڈ پر لٹا کر سلا دیا۔ الماری سے اپنی بہن کے کپڑے نکالے اور روتے ہوئے نہا کر پہنے تھے۔ کمرے سے باہر آ گئی، لاؤنج میں بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ ماں تھی، نہ ہی کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر لیتی۔ ایک روبینہ تھی، وہ بھی دنیا سے جا چکی تھی، ماں کا ساتھ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں ارباز کبھی اس کے ساتھ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں، یا ہمیشہ اسے اس کے جنون کا نشانہ بنائے گا۔ ناشتہ تک اس نے نہیں کیا تھا، وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے کشن رکھ کر اس پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر کی ڈور بیل بج رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی تو باہر ملازمت تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی بہن کا تو انتقال ہو گیا تھا نا؟ وہ کہنے لگی، ہاں، لیکن 2 دن پہلے میرا نکاح میرے ہی بہنوئی سے ہو گیا۔ میں اپنے بھانجے کو پالنے کے لیے اس گھر میں آئی ہوں، تم اپنا کام کرو۔ نینتارا نے بس مختصر سا جواب دیا تھا۔ ملازمہ اپنا کام کرنے لگی، چپ چاپ ناشتہ کیا، ملازمہ کو بھی ناشتہ دیا۔ ملازمہ بھی صفائی کر کے جا چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو فیضان اٹھ چکا تھا۔ اس نے فیضان کو پکڑا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دوپہر کے 2 بجے ارباز کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے آپ کو بنا شرٹ کے بیڈ پر سوتے ہوئے دیکھا تو کچھ حیران ہوا تھا۔ گزشتہ رات یاد نہیں آ رہی تھی، لیکن جب کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بیڈ پر دیکھی تو سب یاد آنے لگا کہ اس نے شراب کے نشے میں نینتارا کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اپنے آپ پر افسوس ہوا تھا۔ رات کو بے تحاشا غصے میں تھا اور ایسا دورہ سے تب سے پڑ رہا تھا جب سے روبینہ کا انتقال ہوا تھا۔ اسے اتنا شدید غصہ آتا تھا کہ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا جنون ختم ہوتا تو بالکل نارمل ہو جاتا تھا۔ اب بھی نارمل ہو چکا تھا۔ کمرے سے باہر آیا تو اسے دیکھ کر نینتارا بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھی تھی۔ ارباز کی آنکھیں ابھی بھی سرخ ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے رات کو نشے میں تھی۔ نین بلک بلک کر رونے لگی تھی، پیچھے ہٹ کر کہنے لگی کہ پلیز مجھے کچھ مت کیجیے گا، میں نے آپ کا کچھ نہیں کیا، میں نے آپ ہی کی جگہ نہیں لی، میں سچ کہتی ہوں، میں نے آپ پر بری نظر نہیں رکھی۔ رات کو وہ جو الزام اس پر لگا رہا تھا وہ بھی سہم کر بغیر اس کے پوچھے ہی بولے جا رہی تھی، اور ارباز اس کی جانب بڑھ کر بولا کہ پلیز ڈرو مت، میری بات تو سنو۔ ارباز بے تحاشا شرمندہ ہو رہا تھا۔ ارباز کہنے لگا، آئی ایم سوری، رات کو جو کچھ ہوا میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا۔ یکسر اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ نینتارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ بہرحال ارباز اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے بنا ناشتہ کیے اپنی فیکٹری چلا گیا۔ رات کو جب واپس آیا تو فیضان کو گود میں لے لیا، اسے پیار کرنے لگا، پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے روبینہ کی تصویر نکالی اور فیضان کو دکھانے لگا، یہ تمہاری مما ہے، تم سے بہت پیار کرتی تھی،
اور مجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ میں بھی تمہاری مما سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن دیکھو وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ روبینہ کی باتیں یاد آتی ہی ارباز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نین تارا ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی تھی، کہنے لگی آپ کھانا کھائیں گے؟ کیا میں کھانا گرم کر دوں؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی، چپ چاپ کھانا کھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں لیٹنا چاہیے، کہاں سونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ارباز فیضان کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا، پھر اسے چپ چاپ نین تارا کی گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگا تم چاہو تو یہاں سو سکتی ہو، میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ میری ذات سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ نین تارا نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ارباز کو یہ جنون چند روز بعد پھر سے سوار ہو جائے گا۔ گھر پر آیا تو اسے لگا جیسے روبینہ کچن میں کام کر رہی ہے، کیونکہ نین تارا کے اپنے کپڑے تو تھے نہیں، اس لیے اس نے روبینہ کا ہی سوٹ پہن رکھا تھا، اسی کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور جو جوڑا اس نے پہنا تھا ارباز نے بڑی محبت سے روبینہ کو لا کر دیا تھا، اس لیے وہ کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا روبینہ تم واپس آ گئی۔ وہ اسی ٹرانس میں جا چکا تھا، لیکن جب پلٹ کر نین تارا نے اس کی طرف دیکھا تو اسے غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا پھر سے تم نے میری بیوی کے کپڑے پہنے ہیں، تم ہوتی کون ہو میری بیوی کے کپڑے پہننے والی؟ نین تارا اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ جلدی سے روٹی اس نے ہاٹ پاٹ میں رکھی، کچن سے باہر جانے لگی، لیکن اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ اس کے کپڑے اس نے 1 منٹ میں پھاڑ کر رکھ دیے۔ کہنے لگا تم نے کس سے پوچھ کر میری بیوی کے کپڑے پہنے؟ سامنے شیلف پر بڑی تیز دھار والی چھری رکھی تھی، وہ سلاد کاٹ کر فارغ ہوئی تھی، پھر روٹیاں بنا رہی تھی۔ وہ چھری اب ارباز کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چھری اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور نین تارا کے گلے کے نیچے کے حصے پر اس کی نوک رکھ دی۔ وہ کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چوٹ لگ جائے گی۔ وہ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے کپڑے پہننے کی؟ تم کیا چاہتی ہو میں تمہیں اس کی جگہ دے دوں گا؟ نہیں، میں تمہیں صرف اذیت دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نین تارا کے دل کے مقام پر چھری سے روبینہ لکھا تھا۔ جیسے ہی وہ رونے بلکنے لگی تو اس کا گلا اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا اگر تم نے مجھے لکھنے نہیں دیا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس کے جنون کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ مچ نین تارا کو جان سے ہی مار ڈالے گا۔ چھری کی تیز دھار نوک سے وہ اس کے دل کے مقام پہ روبینہ لکھ چکا تھا، اور پھر اپنے ہونٹ روبینہ کے نام پر رکھ دیے۔ نین تارا روئی جا رہی تھی، لیکن وہ جنون میں آ چکا تھا۔ اسے گود میں بھرتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ فیضان اپنے جھولے میں باہر لاؤنج میں سو رہا تھا، لیکن ارباز کو پرواہ تک نہیں تھی۔ وہ اس وقت نین تارا پر اپنا جنون نچھاور کر رہا تھا۔ کئی جگہ جسم پر اس کے دانتوں کے نشان تھے۔ وہ رو رہی تھی کہ بچہ رو رہا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اسے نہ اپنے بچے کی رونے کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ وہ بس اپنے جنون کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کا جنون ختم ہوا تب اسے ہوش آئی تھی۔ فیضان رو رو کر بے حال ہو چکا تھا۔ نین تارا نے اسے خود سے پیچھے کیا، وہ خود بھی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھاگتی دوڑتی کمرے سے باہر گئی تھی، پورا وجود درد سے چور ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے وجود کے کس حصے پر اسے سب سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ بھاگ کر وہ دوسرے کمرے میں جا کر کنڈی لگانا چاہتی تھی، لیکن فیضان کو روتا دیکھ کر اسے اس معصوم پر بھی رحم آیا، جس قدر جنونی ارباز ہو چکا تھا کہ بچے کو روتا دیکھ کر نہ جانے اس کے ساتھ ہی کیا کر بیٹھے۔ وہ فیضان کی طرف بڑھی، فیضان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ روئی جا رہا تھا۔ اسے پکڑ کر وہ دوسرے کمرے میں آ چکی تھی، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تاکہ ارباز نہ آ سکے۔ گود میں آ کر فیضان چپ ہوا تھا، وہ بھوکا ہی سو گیا۔ اس نے واش روم میں جا کر شاور کھولا تھا، روتی رہی اور اپنے وجود سے اس شخص کا لمس مٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے تو خون سے ویسے بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ گھر میں جب اس نے کچن میں نیا نیا کھانا بنانا سیکھنا شروع کیا تھا تو اکثر پیاز ٹماٹر کاٹتے ہوئے اس کی انگلی پر چھری سے چھوٹی سی کھرس لگ جاتی تھی اور وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔
ذرا سا بھی درد بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اب جو درد اسے مل رہا تھا، نہاتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے دل کے مقام پر دیکھا تو مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس بہن کو وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کا نام اس کے سینے کے مقام پر لکھا ہوا تھا، اور ابھی بھی اس میں سے خون رس رہا تھا۔ ارباز کا خوف اس پہ مسلط ہو چکا تھا، جو شاید اس پر رحم کھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو سویا ہوا فیضان سسکیاں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ کمرہ کھولنے سے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ارباز اندر نہ آ جائے۔ جیسے اس نے فیضان کو اپنے سینے سے لگایا، وہ کسی معصوم بچے کی طرح منہ کھول کر گویا ماں کی محبت اور غذا تلاش کرنے لگا۔ یہ بچوں کا فطری عمل ہوتا ہے۔ شاید وہ نین تارا کو ہی اپنی ماں سمجھ چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے نین تارا نے ایک نظر فیضان کو دیکھا، اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی قمیض کو اوپر کر دیا۔ وہ یہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر فیضان کی خاطر اس نے ایک بار پھر اسے فیڈ کروانا شروع کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے وجود میں ابھی کسی بچے کی غذا نہیں رکھی گئی۔ وہ اسے فیڈ کروانے لگی تھی۔ اس وقت پہلی بار اس نے یہ دعا کی کہ کاش سچ مچ اس کی ماں بن جائے اور فیضان اپنی بھوک اس سے مٹا سکے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے تھے۔ پورا وجود درد سے چور تھا، اور کمرے میں کوئی پین کلر بھی موجود نہیں تھی۔ فیضان بھی ایسے ہی سو چکا تھا، اور وہ بھی اسی حالت میں آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ کتنے گھنٹے سوتے رہی، اس سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ رات کے 1:45 بجے اسے بلند آواز رونے کی آوازیں آئی تھی۔ ایک دم سے ہڑبڑا کر نین اٹھی، گھڑی پر وقت دیکھا تو 1:45 بج رہے تھے۔ فیضان بھی سو رہا تھا۔ اپنے کپڑے درست کر کر اٹھی تو آواز ارباز کی تھی، مگر وہ کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ کھول کر جائے اور دیکھے، مگر اس جنونی شخص سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ارباز کی حالت کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ شاید یہ روبینہ کی موت کا صدمہ تھا کہ اسے یوں دورے پڑنے لگے تھے۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی تھی۔ سامنے لاؤنج میں زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچ نوچ کر ارباز رو رہا تھا، اور یہی کہہ رہا تھا کہ کیوں کیا میں نے، کیا ہو جاتا ہے مجھے۔ غصے سے اس نے وہی چھری اٹھا رکھی تھی اور اپنی کلائی پر بلا وجہ ہی کٹ لگائے جا رہا تھا، خود کو اذیت دے رہا تھا۔ جب نین تارا نے یہ دیکھا تھا وہ گھبرا گئی، کہیں وہ اپنی نس کاٹ لیتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اکیلی معصوم لڑکی اس وقت اسے کہاں ہاسپٹل لے کر جاتی۔ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور بولی، آپ کیا کر رہے ہیں ارباز؟ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ ڈر کر دور کھڑے ہو کر بولی تھی کہ اگر وہ دوبارہ اس کی طرف بھاگ کر آئے تو وہ دروازہ لاک کر کر اندر بھی جا سکے، مگر ارباز اسے دیکھ کر رونے لگا۔ چاقو ایک طرف پھینک چکا تھا، اس کے دونوں بازو پر زخموں کے نشان تھے۔ کہنے لگا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہوں۔ اس روز تو میں نشے میں تھا، مگر آج تو نہیں۔ پھر میں نے کیوں کیا؟ مجھے لگتا ہے جیسے میرا دماغ میرے کنٹرول میں ہی نہیں رہا۔ وہ رو کر اسے ہی سب کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی۔ آگے بڑھی اور چاقو کو کچن میں چھپا کر رکھا۔ کہنے لگی کہ پلیز آپ اٹھیں، کمرے میں جائیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا اور فیضان کا کیا ہوگا؟ میری ماں مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، اور میری موت شاید آپ کے ہی ہاتھوں میں لکھی ہو، لیکن مجھے اپنی بہن کی آخری نشانی کی فکر ہے۔ پتہ نہیں مجھے کچھ ہو گیا تو فیضان کا کیا ہوگا۔ ارباز اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ سہم کر پھر پیچھے ہٹی۔ اس سے اس وقت بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ ارباز کے دونوں بازو خون سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا کہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اذیت تو نہیں دینا چاہتا تھا، میں تو روبینہ کے علاوہ کسی اور کے قریب جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر روبینہ کے لکھے نام کے مقام پر گئی تھی، جہاں سے ابھی بھی خون رسنے کی وجہ سے قمیص کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہیں اذیت دی ہے نا، اس کے بدلے میں نے اپنے پورے بازو کو چھلنی کر دیا۔ دیکھو میں نے خود کو بھی زخمی کیا ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بولے جا رہا تھا، اور ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتا۔ کمرے میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی،
بلکہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، فیضان کے لیے فیڈر بنا کر اسے پلا رہی تھی اور پھر سوچ بھی رہی تھی۔ اگلی صبح ارباز بستر پر پڑا تھا، بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی، اس کے بازو پر جمع ہوا خون صاف کر کے پٹیاں کرنے لگی۔ اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا تھا اور پھر دوا دے کر سلا چکی تھی۔ اسے اپنی ایک دوست کا خیال آیا جس کے والد سائیکولوجسٹ تھے۔ اس نے اپنی دوست کو اس بارے میں مکمل بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے والد سے ذکر کروں گی اور پھر جو انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں گی۔ وہ فون بند کر چکی تھی جب فیضان پھر سے رونے لگا۔ وہ فیڈر پلا رہی تھی مگر وہ تو بار بار اس کے سینے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پہلے سے سمجھدار ہو چکا تھا، جیسے ایک ماں کے وجود سے غذا چاہتا ہو۔ کچھ سوچ کر روبیرہ نے ایک نظر ارباز کو دیکھا جو اوندھے منہ لیٹ کر سو رہا تھا۔ اس نے وہی فیضان کی عادت پوری کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 15 منٹ گزرے تھے جب نینتارا کو لگا کہ جیسے قدرتی طور پر دودھ آنے لگا ہے۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ سچ مچ اس کے وجود سے بچے کی غذا آنے لگی تھی۔ فیضان ابھی سیر نہیں ہوا تھا، وہ گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز پر ارباز بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ فوراً سے خود کو چھپانے لگی مگر فیضان روئے جا رہا تھا۔ ارباز کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے اسے، رو کیوں رہا ہے؟ کیا تم اسے پھر سے فیڈ کروا رہی تھی؟ دیکھو میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا تھا، تم ایک بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، پھر تم نے اسے اپنے سینے سے کیوں لگایا ہوا ہے؟ مگر اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ہچکچاتے ہوئے ارباز سے کہنے لگی کہ ارباز پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہوا مگر سچ مچ مجھے فیڈ آنے لگا ہے۔ ارباز کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ فیضان ایک بار پھر اس کے سینے سے لگا فیڈ کر رہا تھا اور وہ اسے دور چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ارباز تو حیرت سے مسکرایا، کہنے لگا یہ ممکن کیسے ہے؟ کہیں تم نے کوئی ایسی دوائی تو نہیں لی جس سے تمہیں فیڈ آئے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے کیا دوا لینی ہے، میں تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی۔ کہیں یہ دودھ بچے کے لیے خراب ہوا تو، کہیں اسے کچھ ہو گیا تو۔ وہ زبردستی سے خود سے الگ کر چکی تھی۔ ارباز اسے اسی وقت فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ جس قدر نینتارا بدحواس تھی، ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئی۔ ہچکچاتے ہوئے وہ بتانے لگی کہ میں ابھی تک ماں نہیں بنی، یہ میری بہن کا بچہ ہے اور پھر بھی مجھے فیڈ آنے لگ گیا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر بھی حیران ہوئی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، پوری بات بتائے، ایسے تو کسی کو فیڈ نہیں آتا، کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بس فیضان کی عادت پوری کرنے کے لیے اسے فیڈ کروا دیتی تھی اور یہ مجھے ماں سمجھ کر فیڈ کرتا اور سو جاتا تھا، اور پھر یہ ابھی 3 مہینے کا ہوا ہے اور مجھے یہ فیڈ آنے لگی۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے پہلے تو اس کے ٹیسٹ کیے تھے اور پھر جب ٹیسٹ بالکل کلیئر آئے تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ نینتارا بیٹا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نیچرل عمل ہے۔ جب بچے نے آپ کے وجود سے غذا لینے کے لیے رجوع کیا تو آپ کے دماغ نے خود بخود سگنلز بھیجنا شروع کر دیے، آپ کے ہارمونز ایکٹیویٹ ہو گئے اور اب آپ بالکل ویسے ہی سے فیڈ کروا سکتی ہیں جیسے کہ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو فیڈ کرواتی ہے۔ ارباز اس قدر حیران تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب نینتارا کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ارباز بھی خوش ہو چکا تھا۔ ارباز نے گاڑی گھر کی طرف موڑنی چاہی تو وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ ارباز آپ پلیز اس ہاسپٹل کی طرف گاڑی موڑ دیں، اس طرف تو سائیکولوجسٹ کا ہاسپٹل ہے۔ ارباز کہنے لگا کیوں، وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ پلیز میری بات مان لیجئے، آپ کو فیضان کی قسم کچھ بھی سوال مت کیجیے۔ فیضان کی قسم کے آگے وہ چپ ہو چکا تھا۔ یہ اس کی دوست کے والد کا ہی ہاسپٹل تھا جہاں پر وہ ارباز کو لے کر آئی تھی۔ ارباز کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں جب اس کی اپائنٹمنٹ آئی تو ساتھ نینتارا بھی گئی تھی۔ پہلے تو وہ تھوڑا ہچکچایا مگر ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اسے سب کچھ بتانے لگا کہ اسے اپنی بیوی سے کتنی محبت تھی۔ ڈاکٹر ساتھ ساتھ اسے کچھ دوا بھی کھلا رہے تھے جس سے وہ بالکل پرسکون ہو کر سب کچھ بتا رہا تھا اور پھر روتے ہوئے بتاتا بتاتا خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے اور اس کے بعد ارباز اور نینتارا کو بتایا کہ یہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ دوسرا، ان میں غصہ حد سے زیادہ تھا۔ جب ان کی بیوی کی حادثاتی موت ہوئی تو ایک دم سے ان کا دماغ جیسے صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔
اس لیے ان کو یوں دورے پڑنے لگے اور یہ اپنی دوسری بیوی کو موت کا قصوروار سمجھ کر اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں، مگر جیسے ہی نارمل ہوتے ہیں تو انہیں شرمندگی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ 5-6 مہینے کا کورس ہے، اگر یہ باقاعدگی سے دوا لیں گے اور خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو ان کی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ ارباز خاموشی سے یہ سب سن کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد دوبارہ ارباز کو ایسا کوئی پینک اٹیک نہیں آیا تھا۔ وہ دوا باقاعدگی سے لیتا اور ہر رات نین تارا اسے خود دوا دیتی تھی۔ جانتی تھی اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو سختی اسی کی آئے گی۔ ہر رات کی طرح آج بھی وہ دودھ کے گلاس کے ساتھ دوا لے کر گئی تو کمرے میں فیضان ارباز کی گود میں کھیل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اسے وہاں پر چھوڑ کر باہر جانے لگی تو فوراً اسے وہ بازو سے پکڑ چکا تھا۔ ہچکچا کر نین تارا نے پلٹ کر دیکھا تو ارباز کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس بھی کبھی بیٹھ جایا کرو، جب دیکھو تو تم کسی نہ کسی کام میں مصروف ہی ہوتی ہو۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ چکی تھی۔ فیضان اس وقت کھیل رہا تھا۔ اس نے نیا نیا بولنا شروع کیا تھا، ہر وقت ماما ماما کرتا رہتا۔ ارباز تھوڑا ناراض ہوتا، کہنے لگا تم نے اسے ماما ماما کہنا سکھایا، بابا بولنا نہیں سکھایا؟ کیا میں اس کا کچھ نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، یہ تو بس بچے کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے، وہ ویسی ہی آوازیں نکالتا ہے تو لگتا ہے جیسے ماما کو بلا رہا ہے۔ سچ میں نے اس کو کچھ نہیں سکھایا۔ وہ ابھی بھی اس سے سہم کر فوراً صفائی بیچ کر رہی تھی اور ارباز اندر ہی اندر ہچکچا رہا تھا۔ بس کسی طرح وہ اپنا رشتہ اس کے ساتھ بہتر کرنا چاہتا تھا، دوستانہ رویہ رکھنا چاہتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ جب فیضان کو بھوک محسوس ہوئی تو وہ نین تارا کی گود کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف اس نے ارباز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف وہ نین تارا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نین تارا اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں جانے لگی تاکہ فیڈ کروا سکے، مگر وہ تو وہیں ارباز کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ بس ایک طرف ارباز کا ہاتھ بھی پکڑے رکھے اور ادھر اس کی ماما اسے فیڈ بھی کروا دے۔ شرم سے سرخ لال ہوتی نین تارا کہنے لگی کہ بیٹا چلو دوسرے روم میں جا کر فیڈ کرواؤں گی میں آپ کو، مگر وہ تو مزید رونے لگا تھا۔ ارباز کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، بچے کو کیوں ڈرا رہی ہو؟ یہیں بٹھا کر فیڈ کروا دو اسے، نہیں دیکھ رہا میں تمہاری طرف۔ اس نے اپنا فون نکال لیا تھا اور فیضان کا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے تھا۔ جب کچھ ہچکچاتے ہوئے نین تارا نے اسے وہیں پر بیٹھ کر فیڈ کروانا شروع کر دیا۔ ارباز دیکھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی شاید یہ فطری خواہش تھی اور وہ اس کی بیوی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظریں نین تارا کے وجود کی طرف اٹھنے لگی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر جذبات ایک بار پھر ابال مارنے لگے تھے۔ اسے فیڈ کروا کر وہ اٹھنے لگی تو وہ اسے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ فیضان سو چکا تھا، کہنے لگا کیا تم مجھے ایک بار معافی مانگنے کا موقع نہیں دو گی؟ نین تارا کہنے لگی کہ میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا جیسا آپ سمجھے تھے، میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا، مگر وہ اس سے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں معافی اپنے طریقے سے مانگوں گا۔ جہاں جہاں میں نے تمہیں درد دیا ہے نا، زخم دیے ہیں، وہاں وہاں پر اب میں تمہیں سکون دوں گا۔ نین تارا تھوڑی ہچکچائی تھی، مگر وہ اس سے باہوں میں بھر کر اپنے پاس ہی لٹا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ارباز پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے اور فیضان جاگ جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ بیڈ اتنا بڑا ہے، وہ ایک طرف سو رہا ہے، نہیں جاگتا وہ، ویسے بھی ہم نے شور تھوڑی کرنا ہے جو وہ جاگے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا تھا اور پھر بڑے پیار سے اپنے لمس سے اسے آشنا کروانے لگا۔ اس سے پہلے اس نے اس پر جنونی وار کیا تھا۔ پہلی بار وہ اس قدر محبت بھرے لمس سے نین تارا کو روشناس کروا رہا تھا اور نین تارا بھی جیسے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے قریب آیا ہی تھا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر وہاں پر سرخ نشان پر لب رکھے ہی تھے، جب ایک دم سے کہنے لگا کہ روبینہ تم جانتی ہو مجھے ہمیشہ تمہاری گردن پر اپنے لب رکھنا بے حد پسند آیا ہے، میں تو تمہاری ایسی حسین گردن کا دیوانہ ہی ہو چکا تھا۔ نین تارا کے دل میں دھیرے دھیرے ارباز کے لیے ایک نرم گوشہ بننے ہی لگا تھا، مگر آج ان قربت کے لمحات میں جب وہ خود اپنی رضامندی سے اپنا آپ ارباز کو سونپنے لگی تھی، مگر روبینہ کے نام سن کر نین تارا کا دل جیسے کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھول کر ارباز کو دیکھنے لگی۔ ہچکچاتے ہوئے ارباز نے بھی فوراً کہا
کہ نہیں، میں بس تمہارا ہی نام لینا چاہتا تھا، مگر تب تک نین تارا اسے خود سے الگ کر کر دوسرے کمرے میں جا چکی تھی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بے آواز رونے لگی۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی اور اس کی سسکیاں اس وقت کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ ارباز بھی تھوڑا شرمندہ ہوا تھا، آخر کو وہ بھی ایک لڑکی تھی، بھلے ہی اس کی بہن تھی، مگر یوں قربت کے لمحات میں روبینہ کا نام خود بخود ہی اس کے لبوں پر آیا تھا۔ وہ کمرے میں واپس چلا آیا کیونکہ اب نین تارا کو مزید کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کمرے میں دیواروں پر جگہ جگہ روبینہ اور اس کی تصاویر لگی ہوئی تھی جو آج سے 6 مہینے پہلے سے چھوڑ کر جا چکی تھی اور یقیناً اس کی جگہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی تھی، مگر وہ ایک گئے ہوئے شخص کے لیے آج موجود اس لڑکی کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب تک روبینہ کی تصویریں اس کے سامنے رہتی وہ یوں ہی جنونی ہوتا رہتا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ایک نظر ان تصاویر کو دیکھا اور پھر ان سب تصویروں کو اٹھا کر اس نے اسٹور میں رکھ دیا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب بڑے پیار سے وہ اور روبینہ اس کمرے میں ان دونوں تصاویر سے ڈیکوریشن کر رہے تھے، مگر اب ان تصویروں کو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھا جا چکا تھا۔ آخری بار جب اس نے ان تصویروں کو ایک بیگ میں رکھنے کے بعد اسٹور روم کو لاک لگایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ واپس کمرے میں آ چکا تھا۔ اگلے روز جب فیضان کو لینے کے لیے نین تارا کمرے میں آئی تو وہاں پر ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ روبینہ آپی کی تصویریں کہاں گئیں؟ ارباز کہنے لگا کہ میں نے ہٹا دی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اللہ کے پاس۔ جب تک اس کی تصویریں میرے سامنے رہتی میں کبھی ٹھیک نہ ہو پاتا، اس لیے میں نے اس کی تمام یادوں کو ایک باکس میں بند کر کے رکھ دیا تاکہ میں اس سے نکل سکوں۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز نین تارا نے کمرے میں فیضان کی اور ارباز کی بہت زیادہ تصاویر لا کر کمرے کو سجا دیا تھا، اور ایک تصویر اس نے ارباز، روبینہ اور اپنی ماں کی بھی فریم کروا کر لگوائی تھی جس میں وہ لوگ سبھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ارباز اس شام جب گھر لوٹا تو ان تصاویر کو دیکھ کر مسکرا اٹھا، پھر اس تصویر کے پاس آ کر گیا جس میں وہ چاروں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ نین تارا بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارباز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روبینہ کو بھولنا اس کے لیے ناممکن تھا، مگر وہ نین تارا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے بیچ کے تعلقات قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ ارباز جب بھی گھر آتا تو فیضان بابا بابا کرتا اس کی جانب دوڑ کر آتا۔ نین تارا اس کے لیے کھانا بنا کر کھٹی میٹھی شرارتیں کر رہی ہوتی تھی۔ فیضان اور نین تارا کی شرارتیں اور نوک جھونک دیکھ کر ارباز ہنستا تھا۔ ابھی بھی فیضان اسی کمرے میں موجود اپنے ہی بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا جب اس کے پاس تکیوں کو رکھنے کے بعد نین تارا بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، لیکن ارباز اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں تھی جبکہ ارباز شرٹ لیس لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے پر انگلیاں پھیر رہی تھی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ ارباز، کل ہمارا فیضان پورے 3 سال کا ہو جائے گا، کتنی جلدی وقت گزر گیا۔ ارباز مسکرا کر کہنے لگا، ہاں، پلک جھپکتے ہی کیا سے کیا ہو گیا، لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ لیکن وہ کیا ارباز؟ وہ کہنے لگا کہ فیضان کب تک اکیلا گھر میں کھیلتا رہے گا؟ اسے ایک عدد چھوٹا بہن بھائی تو چاہیے جو اس کے ساتھ پورے گھر میں ادھم مچا سکے اور تمہاری ناک میں مزید دم کر سکے۔ یہ سن کر نین تارا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ نہیں، خود تو آپ چلے جاتے ہیں، مجھے تو بس میرا ایک فیضان ہی کافی ہے، اور بچے آ گئے تو میں کیسے سنبھالوں گی؟ نہ بابا نہ، وہ فوراً اس کے سینے سے سر اٹھا کر بولی تھی۔ ارباز اسے پھر سے اپنی سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ پگلی، بس مجھے اب ایک بیٹی چاہیے، چاہیے تو بس چاہیے، اور اگلے سال تک وہ مجھے میری گود میں چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں آج سے ہی تیاری شروع کرنی ہوگی۔ تم جانتی تو ہو کہ کتنی محنت لگتی ہے۔ یہ سن کر نین تارا اسے گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ اچھا، مجھے پہلے ہی آپ کی باتوں کا پتہ تھا کہ آج آپ کو زیادہ ہی رومانس آ رہا ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کمرے میں ان کی دبی دبی سرگوشیاں، پھر ہنسنے کی آواز اور پھر سسکیوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور ایک اور رات ان کی ایک دوسرے کے نام ہو چکی تھی۔